بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے لیے دعا میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، خواہ ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً قبولیت دعا کے اوقات میں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اور جو اولاد والدین کے لیے دعا نہیں کرتی وہ بدقسمت اولاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے موقوفاً مروی ہے، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ینقطع عنہ الرزق۔ یہ کنز المال کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 45,556 ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس سے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ امام ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے لیے کون سی دعا سب سے بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا ہر وہ دعا والدین کے لیے سب سے بہتر ہے جس میں والدین کے لیے استغفار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دعائے مغفرت سے بہتر کوئی دعا ہوتی تو قرآن اسی دعا کا حکم دیتا۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی دعائیں والدین کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ اس سلسلہ میں دو دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ایک سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں ہے اور دوسری سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں جو دعا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا۔ سورہ ابراہیم کی دعا سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مفہوم و ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور والدین کو جتنا فائدہ اولاد کی دعا کا ہوتا ہے اتنا کسی اور کی دعا کا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے لیے جس دعا کے نفع مند ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف اولاد کی دعا ہے۔ حدیث شریف ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1376 ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا اسے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، خواہ مال کی صورت میں ہو یا علم کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو تو صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 ایسا عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ اب دیکھیں کہ مرنے والے کو فائدہ تو سب کی دعا کا ہوتا ہے جیسا کہ دیگر احادیث سے واضح ہے، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اولاد کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ میت کو اولاد کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جتنا فائدہ اولاد کی دعا سے ہوتا ہے اتنا کسی اور کی دعا سے نہیں ہوتا، اور اولاد کی دعا سے کتنا فائدہ والدین کو ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سماعت فرمائیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا
فیقال باستغفار والدیک لک، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660 ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں آدمی کا درجہ اتنا بلند کر دیا جائے گا کہ وہ تعجب سے پوچھے گا کہ یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، یہ درجات ہمیں کہاں سے مل گئے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ تیری اولاد کی دعا اور استغفار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ لہذا تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے والدین کو اپنی ہر دعا میں شامل رکھیں، جس سے نہ صرف ان کے والدین کو فائدہ ہوگا بلکہ دعا کرنے والے اولاد صالح کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، رزق کے اندر برکت ہوگی اور اللہ رب العزت درجات بلند کرے گا۔